بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، رب تعالیٰ نے اپنی ملاقات کا جو شرف اپنے پیارے محبوب آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا، وہ شرف کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سدرۃ المنتہا سے آگے کے سفر کے بارے میں بتائیں گے، جہاں سے آگے جانے کی اجازت جبریل علیہ السلام جیسے جلیل القدر فرشتے کو بھی نہیں ہے۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج کے رات کی سفر کی، جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے براق پر سوار ہو کر آسمانوں کو پار کیا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کی سیر کرائی گئی۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کے احوال کا مشاہدہ فرمایا اور وہاں کی نعمتوں کی زیارت فرمائی۔ روایات بتاتی ہیں کہ جنت کے مشاہدات کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر معراج کی اگلی منزل کی طرف روانہ ہوئے تو جبریل اور براق ساتھ نہ تھے، آپ یکتا و تنہا ہی اپنے خالق کائنات کے اذن سے روانہ ہوئے۔ اللہ رب العزت نے اپنے مہمان عرش کی سواری کے لیے ایک سبز رنگ کا ملکوتی اور نورانی تخت بھیج دیا۔ اس تخت کا نام زخرف تھا۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش معلیٰ تک پہنچایا گیا۔ جب سدرۃ المنتہا کی منزل گزر چکی، جب فرشتوں کا استقبال پیچھے رہ گیا تو آگے ایک نور تھا اور دیکھنے والے کو اس نور کے سوا کچھ نظر نہ آتا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نور میں غائب کر دیا گیا تو دیکھنے والی آنکھ آپ کو دیکھنے سے قاصر تھی۔ اب کسی کو معلوم نہ تھا کہ نور کیا ہے، کیسا ہے، کہاں سے ہے، کہاں تک ہے، کہاں جانے والا ہے۔ اس حصار نور میں داخل ہونے کے بعد مہمان ذی حشم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرش معلیٰ کی سیر کی۔ اس کے بعد مہمان مکرم کو بڑی عزت، وقار اور تمکنت کے ساتھ آگے لے جایا گیا۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے جو سدرۃ المنتہا سے وصال الہی تک کا مرحلہ ہے، اور یاد رہے کہ سدرۃ المنتہا سے وصال الہی تک کا یہ سفر معراج کا نقطہ عروج ہے۔ یہاں سے سفر کا ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ آگے ایک عالم نور تھا، انوار و تجلیات الہی پرفشاں تھے۔ اللہ رب العزت کی ذاتی اور صفاتی تجلیات سے بھرپور عالم لامکاں کے جلوے ہر سو جلوہ ریز تھے۔ مہمان عرش حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تن تنہا ان جلووں میں داخل کر دیا گیا۔ سب سے پہلے اللہ پاک کے اسما کے پردے ایک ایک کر کے گزرتے رہے اور ہر اسم مبارک کے رنگ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گزارا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم بیداری میں تھے، لہٰذا اس عجیب سی کیفیت کو دیکھ کر بتقاضائے بشریت کچھ معمولی سی وحشت بھی محسوس فرمانے لگے، جیسا کہ انسان اکثر لمحات تنہائی میں محسوس کرتا ہے۔ جو ہی حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اقدس پر یہ کیفیت وارد ہوئی، اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آئی، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رک جاؤ، بے شک تمہارا رب استقبال کے لیے قریب آ رہا ہے۔ ناظرین، معجزہ معراج میں یہاں تک کا سفر محبت و عظمت تھا۔ اب یہاں سے آگے سفر وصال شروع ہوتا ہے۔ سفر معراج کے اس مرحلے پر مہمان عرش حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام قاب قوسین پر پہنچ گئے، جس کا ذکر سورہ نجم میں یوں ہوا ہے، پھر اس محبوب حقیقی سے آپ قریب ہوئے اور آگے بڑھے، پھر یہاں تک بڑھے کہ صرف 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ ناظرین، یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ 2 کوسوں پر بات ختم نہیں کی، بلکہ قرب اور بعد کے تمام جھگڑے ختم کرنے کے لیے تمام حدوں کو توڑ دیا، تمام فاصلے مٹا دیے، تمام فاصلے یکسر ختم کر دیے، سوائے ایک فرق کے کہ وہ خدا تھا، خدا لا شریک، اور یہ اس کے محبوب بندے اور رسول تھے۔ وہ خالق تھا اور یہ مخلوق۔ ناظرین، یہ تھا مختصر نقشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سدرۃ المنتہا سے آگے کے سفر کا اور رب تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کا۔ یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سفر یعنی سفر معراج قدم قدم پر معجزات سے بھرپور ہے۔ یہ سفر کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا مشاہدات کیے اور یہ سفر کہاں پر ختم ہوا؟
तमाम तर तफसील आपको बताएंगे, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक देखिएगा। नाज़रीन, सफ़र मेराज की तफसील बयान करने से पहले आपको ये बताते हैं कि सिदरतुल मुंतहा क्या है, इसके बारे में मुफस्सरीन का क्या कहना है। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सिदरा लुगत में बेरी के दरख्त को कहते हैं और मुंतहा के मानी इंतहा की जगह के हैं। रिवायत के मुताबिक सातवें आसमान पर अर्श रहमान के नीचे बेरी का दरख्त है और उसको मुंतहा कहने की एक वजह यह है कि ज़मीन से ऊपर जाने वाली चीज़ें और ऊपर से नीचे आने वाली चीज़ें उस तक आकर रुक जाती हैं, इसलिए उसे सिदरतुल मुंतहा कहते हैं। सिदरतुल मुंतहा की तफसीर में हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी फरमाते हैं, सिदरा लुगत में बेरी के दरख्त को कहते हैं और मुंतहा के मानी इंतहा की जगह है। आप फरमाते हैं, सातवें आसमान पर अर्श रहमान के नीचे बेरी का दरख्त है। मुस्लिम की रिवायत में उसको छठे आसमान पर बतलाया है और दोनों रिवायतों की तदबीक इस तरह हो सकती है कि उसकी जड़ छठे आसमान पर और शाखें सातवें आसमान पर फैली हुई हैं और आम फरिश्तों की रसाई की आखिरी जगह है, इसलिए इसको मुंतहा कहते हैं। बाज़ रिवायत में आया कि अहकाम इलाहिया अव्वल अर्श रहमान से सिदरतुल मुंतहा पर नाजिल होते हैं, यहाँ से मुतल्लका फरिश्तों के सपुर्द होते हैं और ज़मीन से आसमान जाने वाले अमाल नामे वगैरह भी फरिश्ते यहाँ तक पहुँचाते हैं। वहाँ से हक ताला के सामने पेशी की और कोई सूरत होती है। नाज़रीन, आपने मुलाहजा किया कि सिदरतुल मुंतहा वो बाउंड्री है जहाँ से आगे कोई फरिश्ता भी नहीं जा सकता, लेकिन हमारे प्यारे आका हबीब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने शर्फ बख्शा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाउंड्री से भी आगे तशरीफ़ ले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्श मौला की सैर फरमाई और अपने रब के साथ मुलाकात का शर्फ हासिल किया। आइए आपको इस सफ़र की तफसील बताते हैं। याद रखें, सफ़र मेराज हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेशुमार मौजज़ात में से एक अजीम मौजज़ा है। जिस तरह तमाम अम्बिया कराम में से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई नबी या रसूल नहीं हो सकता, इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तमाम मौजज़ात में मेराज जैसा कोई मौजज़ा नहीं हो सकता। याद रहे कि मौजज़ा होता ही वो है जो इंसानी अक्ल व खिर्द में ना आ सके। अल्लाह ताला ने अपने हर नबी को मौजज़ा अता किया जो उस दौर के हालात से मुताबिकत रखता था। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मेराज की रात में पहली मंजिल जहां बुराक को रोका गया वो मदीना तैयबा था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां 2 रकत नमाज अदा की। दूसरी मंजिल तूर सीना थी जहां हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने हम कलामी का शर्फ अता फरमाया था। तीसरी मंजिल बैतुल लहम थी जहां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत हुई और चौथी मंजिल बैतुल मक़दस थी जो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बाद अम्बिया कराम का किबला था। रिवायत बताती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैतुल मक़दस पहुँचे जहाँ पहले से अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम और मलाइका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतज़ार में थे। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हाथ पकड़ा और मुसल्ला इमामत पर खड़ा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सबको 2 रकत नमाज पढ़ाई और इमामुल अंबिया के शर्फ से मुशर्रफ हुए। फिर बैतुल मक़दस से अर्श मौला तक का सफ़र शुरू हुआ और बिल तरतीब पहले 7वें आसमान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। नाज़रीन, रिवायत बताती हैं कि 7वें आसमान के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा पर पहुँचे जो आलम खल्क और खुदा के दरमियान हद फाजिल है। इससे आगे आलम गैब शुरू हो जाता है। उस मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नतुल मावा का मुशाहिदा किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ने लगे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यही मेरी इंतहा है, मैं आगे नहीं चल सकता। इससे आगे मैंने एक भी कदम रखा तो मेरे पर जल जाएंगे। फरमाया, सफ़र के इस मरहले में कोई भी फरिश्ता नहीं जा सकता था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह आलिया में ज़ख़रफ़ की सवारी पेश की गई। ज़ख़रफ़ बुराक से भी ज़्यादा तेज़ है। ज़ख़रफ़ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिदरतुल मुंतहा से अर्श बरी तक का सफ़र तय किया और लातादाद पर्दे एक एक करके चाक होते गए। जब सिर्फ एक पर्दा रह गया तो ज़ख़रफ़ ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ दिया। यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को घोड़े की तरह की एक सवारी मिली।
تاجدار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے جا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صدا آئی، مجھ سے قریب آ جا۔ اب منزل قریب سے قریب تر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عرش معلیٰ تک رسائی اور پھر حضوری حاصل ہوئی، اور محب و محبوب میں راز و نیاز کی باتیں ہوئیں، اور اب فاصلے ختم ہو گئے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مشاہدہ جمال میں یوں محو ہو گئے کہ آنکھ نہ کسی طرف پھری نہ حد سے بڑھی۔ ناظرین، قربان جائیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کہ اس مقام پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگار امت کو نہ بھولے، امت کے لیے 50 سے 5 نمازیں فرض کروائیں۔ ناظرین، یوں یہ سفر معراج اختتام ہوا، اور یہ رات کے مختصر عرصے میں ہوا۔ سوائے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی نے رب کو جاگتی آنکھوں سے نہیں دیکھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیدار کرانے کا کہا تو اللہ کے جلوہ ربوبیت کی ذرہ برابر بھی کرن نہ دیکھ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ پھر عرض کی کہ یا اللہ، کوئی ایسا بھی بنایا ہے جس کو آپ دیکھیں اور وہ آپ کو؟ تو ارشاد ہوا کہ ہاں، میں نے ایک ایسی ہستی بنائی ہے جس کے لیے تمہیں اور ساری کائنات کو بنایا ہے۔ وہ مقدس ہستی مجھے دیکھے گی اور میں اسے دیکھوں گا، اور وہ ہستی میرا محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگا۔ ناظرین، آپ نے یہ تفصیل ملاحظہ کی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمایا۔ آئیے آپ کو اس سفر کی مزید تفصیل بتاتے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلے کہ مسجد الحرام مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کے سفر کو اسراء اور بیت المقدس سے عرش تک کے سفر کو معراج کہتے ہیں۔ معراج کی رات اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام سے بیت المقدس اور وہاں سے عرش معلیٰ تک کی سیر کرائی۔ معراج پر فرشتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ بعد ازاں فرشتوں اور انسانی ارواح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرائی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں بے شمار لوگ موجود تھے۔ سرکار دو عالم اپنے دائیں سمت دیکھتے تو خوش ہوتے اور مسکراتے، اور بائیں سمت دیکھتے تو غمگین ہوتے اور رونے لگتے، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دائیں جانب نیک اور متقی لوگ ہیں، اور بائیں جانب گنہگار اور دوزخی لوگ۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ جہاں اس سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہنم اور جنت کے مختلف نظارے بھی دکھائے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چند گنہگاروں کے انجام دکھلائے گئے۔ آئیے آپ کو کچھ گنہگاروں کے انجام بتاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر معراج کے دوران ملاحظہ فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرا گزر ایسے لوگوں پر ہوا جن کے ناخن تانبے کے تھے اور وہ اپنے چہروں اور سینوں کو چھیل رہے تھے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، یہ کون ہیں؟ جواب دیا گیا کہ یہ وہ ہیں جو لوگوں کے گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گزر ایسے لوگوں پر سے بھی ہوا جن کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے گھر ہوتے ہیں۔ ان میں سانپ تھے جو باہر سے ان کے پیٹوں میں نظر آ رہے تھے۔ میں نے کہا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یہ سود کھانے والے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں کے پاس سے بھی ہوا جن پر آگے اور پیچھے چیتھڑے لپٹے ہوئے تھے، اور اونٹ و بیل کی طرح چرتے اور کانٹے دار درخت اور جہنم کے پتھر کھا رہے تھے۔ پوچھا، یہ کون ہیں؟ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں ایک لکڑی دیکھی جو گزرنے والوں کے کپڑوں کو پھاڑ ڈالتی ہے۔ اس کے بارے میں جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ان لوگوں کی مثال ہے جو راستوں میں چھپ کر بیٹھتے ہیں اور ڈاکہ ڈالتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے شخص پر سے ہوا جس نے لکڑیوں کا بھاری گٹھا جمع کر رکھا تھا اور اس میں اٹھانے کی ہمت نہیں تھی، پھر بھی لکڑیاں جمع کر کر کے گٹھے کو بڑھا رہا تھا۔ پوچھنے پر جبریل علیہ السلام نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جو صحیح طور پر امانت ادا نہیں کرتا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ بھی دکھائے گئے جن کے سروں کو پتھر مار کر کچلا جا رہا تھا۔ پتھر مارنے والا اس زور سے مارتا کہ بھیجا نکل کر بکھر جاتا اور پتھر دور جا پڑتا۔ جو ہی وہ پتھر اٹھا کر واپس آتا، سر صحیح سلامت ہو جاتا۔ یہ عمل مسلسل دہرایا جا رہا تھا۔
پوچھنے پر جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ وہ بدقسمت لوگ ہیں جن کو نماز سے غفلت پر سزا مل رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ یہاں ہمیں اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ آج ہمارے معاشرے میں یہ گناہ بہت عام ہے اور نماز کا معاملہ غافل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا، ان کی زبان اور ہونٹ آگ کی کینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں۔ دریافت کرنے پر بتایا گیا کہ یہ غیر ذمہ دار اور بے لگام مقرر اور وائز ہیں، جو بغیر سوچے سمجھے یا بغیر علم کے اوٹ پٹانگ فتوے جاری کیا کرتے تھے، جو امت میں فتنہ و فساد کا باعث ہوا کرتے تھے۔ اور ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں پر لعن طعن کرتے تھے۔ ناظرین، روایت بتاتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر خوشبو والی جگہ سے ہوا تو جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ جنت ہے، اور بدبو والی جگہ جہنم سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال اور داروغہ جہنم کو بھی دیکھا۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک بڑھیا پر سے ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ آگے چلیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک بوڑھے شخص پر سے ہوا۔ اس نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز دی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا آگے چلیے۔ پھر ایک جماعت پر گزر ہوا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا۔ جبریل امین نے کہا کہ ان کے سلام کا جواب دیجیے۔ عرض کی کہ بوڑھی عورت دنیا اور بوڑھا مرد شیطان ہے۔ دونوں کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف مائل کرنا تھا، اور جس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ ناظرین، روایت میں آتا ہے کہ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو آئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جبریل امین نے کہا کہ یہ کنگھی کرنے والی ماشاطہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے۔ پھر اس کا مکمل واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ ایک عورت ماشاطہ فرعون اور اس کی اولاد کو کنگھی کیا کرتی تھی۔ یاد رہے کہ ماشاطہ کنگھی کرنے والی کو کہتے ہیں۔ ایک بار جب وہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کر رہی تھی تو ہاتھ سے کنگھی گر جانے پر بسم اللہ کہا۔ فرعون کی بیٹی نے کہا تو میرے باپ کے بارے میں کہہ رہی ہے؟ اس نے جواب دیا کہ نہیں، بلکہ جو میرا اور تیرے باپ کا رب ہے، یعنی اللہ رب العزت۔ فرعون کی بیٹی نے معاملہ باپ کے دربار تک پہنچا دیا۔ فرعون نے کہا کہ کیا تو میرے علاوہ کسی اور کو بھی رب مانتی ہے؟ اس عورت نے دلیری سے جواب دیا کہ ہاں، جو میرا اور تیرا رب ہے۔ فرعون نے طیش میں آ کر ایک بڑے برتن میں پانی گرم کرایا اور حکم دیا کہ ماشاطہ اور اس کی اولاد کو کھولتے ہوئے پانی میں پھینک دیا جائے۔ اس دوران فرعون نے پوچھا تیری کوئی خواہش ہے؟ اس نے کہا ہاں، میری اور میری اولاد کی ہڈیاں اکٹھی کر کے ایک جگہ دفنا دینا۔ فرعون نے اس کی بات مان لی اور اس کی اولاد کو ابلتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا۔ جب اس کے شیر خوار بچے کی باری آئی تو خاتون کی ممتا نے جوش مارا اور وہ ذرا پیچھے ہٹی تو بچے نے کہا اماں جان، بے خوف و خطر اس میں کود جاؤ، آخرت کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے۔ چنانچہ وہ ماشاطہ اس کھولتے ہوئے پانی میں کود گئی۔ ناظرین، ان مشاہدات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہل جنت کے احوال بھی مشاہدہ فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جو ایک ہی دن میں بیج بو کر فصل کاشت کر رہے تھے۔ جبریل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مجاہدین ہیں۔ ان کی ایک نیکی 700 نیکیوں سے بھی زیادہ ہو جاتی ہے، اور یہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اللہ ان کو اس کا نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ ناظرین، روایت سے بات واضح ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر گئے ہیں، خدا تعالیٰ سے بات بھی کی اور دیدار بھی کیا، اللہ کی بات کو سنا بھی، اللہ کی ذات کو دیکھا بھی۔ ایک روایت میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ انس بن مالک فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے نور اعظم یعنی اللہ کو دیکھا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میرے پیغمبر، آپ مہمان بن کر آئے ہیں، ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی اے اللہ، التحیات للہ والصلوات والطیبات، میری زبانی، بدنی اور مالی عبادت آپ کے لیے ہے۔
بدلے میں اللہ تعالیٰ نے بھی 3 انعامات عطا فرمائے۔ فرمایا اے نبی اگر آپ کی زبانی عبادت میرے لیے ہے تو پھر السلام علیکہ ایھا النبی، میرا زبانی سلام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اگر آپ کی بدنی عبادت میرے لیے ہے تو ورحمۃ اللہ، میری رحمتیں بھی آپ کے لیے۔ اگر آپ کا مال میرے لیے ہے تو وبرکاتہ، اس مال میں برکت میری طرف سے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ اسی موقع پر 5 نمازوں کی فرضیت کا حکم بھی ہوا۔ بعض روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری چند آیات بھی اسی سفر میں معراج میں بطور تحفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عنایت کی گئیں۔ ناظرین یاد رکھیں، معراج کے سفر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک عظیم معجزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے مختصر وقت میں تاریخ انسانی کا سب سے طویل سفر طے کیا۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس جانا، انبیاء کرام و ملائکہ کی امامت، وہاں سے آسمانوں پر تشریف لے جانا، انبیاء کرام سے ملاقات اور سدرۃ المنتہا، کعبہ کوسین تک رسائی اور اللہ جل شانہ کی زیارت، جنت و دوزخ کا مشاہدہ کر کے واپس تشریف لانا، یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا شاہکار ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ ناظرین آئیے اب ذکر کرتے ہیں معراج کے دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں کے سفر کا، اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انبیاء کے ساتھ ملاقات کی تفصیل بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کے معاملات مکمل ہونے پر مجھے پھر سے سواری پر سوار کیا گیا، جبریل علیہ السلام مجھے لے کر چلے، حتیٰ کہ وہ دنیا کے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ تو کہا گیا ان کو خوش آمدید ہو، وہ خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب میں داخل ہوا تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد آدم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کریں۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا صالح فرزند، صالح نبی، تم خوب تشریف لائے۔ یوں آدم علیہ السلام نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر فرمائی۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں بائیں کچھ لوگوں کو ملاحظہ فرمایا، جب آپ اپنی دائیں جانب دیکھتے تو مسکراتے اور جب بائیں جانب دیکھتے تو رو پڑتے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا ان کے دائیں اور بائیں جانب جو صورتیں ہیں یہ ان کی اولاد ہیں، دائیں جانب والے جنتی ہیں اور بائیں جانب والے جہنمی ہیں، بخاری شریف میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے پھر مجھے جبریل علیہ السلام اوپر لے گئے حتیٰ کہ دوسرے آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا گیا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، تم بہت ہی اچھا آنا آئے۔ پھر دروازہ کھول دیا گیا، جب میں اندر پہنچا تو حضرت یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یحییٰ علیہ السلام ہے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، ان دونوں نے جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا صالح بھائی، صالح نبی، آپ خوب آئے۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبریل علیہ السلام مجھے تیسرے آسمان کی طرف لے گئے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، تم خوب آئے۔ پھر دروازہ کھولا گیا، جب میں داخل ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ یوسف علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا صالح بھائی، صالح نبی، آپ خوب آئے۔ انہیں حسن کا ایک حصہ دیا گیا تھا، انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر جبریل مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، اچھا آنا آپ آئے۔ تو دروازہ کھولا گیا، جب اندر گئے تو وہاں حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ادریس علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا اور کہا خوش آمدید اے صالح بھائی، صالح نبی۔
انہوں نے بھی مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ 5ویں آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ اچھا آنا آئے۔ دروازہ کھولا گیا تو وہاں حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ ہارون علیہ السلام ہے، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا خوش آمدید اے صالح بھائی، صالح نبی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ پھر مجھے اوپر لے گئے حتیٰ کہ 6 آسمان پر پہنچے، دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کہ انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ اچھا آنا آئے۔ دروازہ کھولا گیا، میں اندر پہنچا تو وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب دیا۔ پھر کہا خوش آمدید اے صالح بھائی، صالح نبی۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ فرماتے ہیں جب وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان سے پوچھا گیا کہ کیا چیز آپ کو رلا رہی ہے؟ فرمایا اس لیے کہ ایک فرزند میرے بعد نبی بنائے گئے، ان کی امت میری امت سے زیادہ جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں پھر مجھے 7ویں آسمان کی طرف لے گئے۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، پوچھا گیا کون ہے؟ فرمایا جبریل ہوں۔ پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا گیا خوش آمدید، آپ بہت اچھا آنا آئے۔ میں داخل ہوا تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ آپ بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کر تشریف فرما تھے۔ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے والد ابراہیم علیہ السلام ہیں، انہیں سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا۔ پھر فرمایا خوب آئے اے صالح فرزند، صالح نبی۔ بخاری شریف میں، مسلم شریف میں بھی ہے۔ ناظرین اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آسمانوں کا سفر مکمل ہوتا ہے، اس کے بعد مزید قرب خاص کی طرف سفر کا آغاز ہوتا ہے جو سدرۃ المنتہا سے آگے عرش معلیٰ تک جاری رہتا ہے، جس کی تفصیل آپ ملاحظہ کر چکے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ معراج عروج سے مشتق ہے۔ عروج کے معنی ہے بلندی پر جانا۔ یاد رکھیں خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قبل جتنے انبیاء کرام تشریف لائے یہ بلندی اللہ تعالیٰ نے سب کو عطا فرمائی، لیکن دیگر انبیاء کرام کی معراج اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج میں نمایاں فرق یہ ہے کہ دیگر تمام انبیاء کرام کو یہ عظمت و بلندی اللہ تعالیٰ نے فرش پر عطا فرمائی، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عظمت و رفعت اور بلندی اللہ تعالیٰ نے عرش پر عطا فرمائی۔ ناظرین اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنی ملاقات کا شرف کب عطا فرمایا، اس کا پس منظر ملاحظہ فرمائیں۔ ناظرین یہ ایک روشن حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے کے 40 سالہ دور میں کفار مکہ متفقہ طور پر محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کے لقب سے پکارتے تھے۔ دیانت کے حوالے سے آپ کے پاس بلا جھجک بلا خوف و خطر اپنی امانتیں رکھواتے تھے، لیکن جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی عمر کے 40 سال مکمل فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیثیت سے اعلان نبوت فرمایا اور کلمہ حق کے قبول کرنے کی دعوت دی۔ یہی مکہ مکرمہ کے رہنے والے یکا یک نہ صرف تبدیل ہو گئے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر زبانی اور عملی طور پر متحد ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں سامنے آئے، اور انہوں نے دشمنی اور ایذا رسانی میں کوئی کسر نہ چھوڑی، جس میں مکہ مکرمہ کی سخت گرمی میں جھلسا دینے والی اذیتیں اور شیب ابی طالب کا اذیت ناک بائیکاٹ بھی شامل ہے۔ ناظرین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں سے 2 افراد ایسے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ وفاداری، نصرت و حمایت، حسن سلوک کی بے مثال نظیریں قائم کی ہیں، جن کا سلسلہ اعلان نبوت کے بعد بھی مسلسل 10 سال چلتا رہا، لیکن اللہ تعالیٰ کے تکوینی نظام کے مطابق
ان کی طبی عمریں مکمل ہو چکی تھیں اور اس دنیا سے دار آخرت کی طرف واپس بلا لیا گیا۔ ان میں سے ایک ہماری اماں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، جنہیں عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب ہیں۔ انہوں نے آخری وقت تک معاونت میں کوئی کمی نہیں کی۔ نبوت کے 10ویں سال یکے بعد دیگر ان دو ہستیوں کا انتقال ہو گیا، جو یقیناً ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا گیا۔ ان واقعات کے بعد خالق کائنات نے کائنات کی سب سے مقدس، سب سے اعظم، سب سے عرفہ، سب کے سردار، سب سے زیادہ محبوب ہستی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملائے اعلیٰ کی سیر کرائے، عالم آخرت کو دکھانے اور بالمشافہ انہیں اپنی زیارت و ملاقات کرانے کے لیے معراج کے اعزاز و اکرام سے مالا مال فرمایا۔ ناظرین یاد رکھیں، معراج کا سفر قرآن پاک اور احادیث مبارکہ سے ثابت ہے، جس کا جھٹلانا محال اور ناممکن ہے۔ اس سفر کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر سے جبریل امین علیہ السلام کی معیت میں بیت اللہ سے بیت المقدس کا سفر، جس میں مختلف مقامات پر ٹھہرتے دگانہ ادا کرتے ہوئے پہنچنا شامل ہے۔ دوسرا حصہ بیت المقدس سے تمام آسمانوں سے ہوتے ہوئے مختلف انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقات، جنت اور دوزخ کے احوال دکھائے جانے اور اللہ تعالیٰ کی دربار عالیہ میں تنہا حاضری، زیارت، گفتگو اور امت کے لیے عطیہ خداوندی پر مشتمل ہے، جس کی تفصیل آپ ملاحظہ کر چکے ہیں۔ ناظرین یاد رہے کہ معراج کا سفر بالتحقیق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیداری کے عالم میں بقائم ہوش و حواس جسم اطہر کے ساتھ کرایا گیا، اور یہی ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ناظرین یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کر بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے، اور جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ آخر میں ان لوگوں سے ایک بار پھر درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ سبسکرائب کے ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی زمان میں رکھے، آمین۔